السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام وصال اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علم زیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بہت سے دوغلے چہرے اسی خواہش پہ جیتے ہیں، بہت سے دوغلے چہرے اسی خواہش پہ جیتے ہیں کہ ان کو کوچہ و بازار میں تشہیر ہو جائے۔ اپنی تشہیر یا اپنی طاقت کا نشہ، سیاسی غنڈہ گردوں کی پشت پناہی یا پھر عوام کے خزانے سے ملنے والے پیسوں پہ عیش و عشرت کی وجہ نہ جانے کیا وجہ ہے کہ آج مملکت خداداد پاکستان میں قوم کے محافظ ہی قوم کے قاتل بنے ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں خصوصی طور پر بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے پاکستانی معاشرے میں وہ قوم کے نام نہاد محافظ جو سرکاری وردی میں، سرکاری گاڑی میں اور عوام کے پیسے پہ پلتے ہوئے عوام کے لیے درندگی کا استعارہ بنے ہوئے ہیں، جن کا نام سن کر ایک پرامن شہری کانپ اٹھتا ہے، جن کے شر سے ایک پرامن شہری پناہ مانگتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کریں گے ایک قومی ادارے کے کچھ نام نہاد محافظ اور جو حقیقت میں غنڈہ گرد ہیں، جو حقیقت میں معاشرے کے محافظ نہیں ہیں، معاشرے کے جان و مال کے محافظ نہیں، بلکہ معاشرے میں دہشت پھیلانے، خوف و ہراس پھیلانے کے سبب بنے ہوئے ہیں۔ اور وہ بدنام زمانہ، وہ ادارہ جسے آج تک ٹھیک نہیں کیا گیا، لیکن ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور جب تک اس نظام کو ٹھیک نہیں کیا جاتا، ہم ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اس اپنی آواز کو اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے۔ بات کرتے ہیں پولیس کی غنڈہ گردی۔ پولیس کیا کرتی ہے جو حقیقت میں تو قوم کی محافظ ہوتی ہے؟ آئین اور آرٹیکل میں جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو سراسر فراموش کر کے وہ کس طرح سے ایک عام اور ایک پرامن شہری کو نشانہ بناتی ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک رپورٹ مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ مہمانان گرامی بھی ہمارا ساتھ دیں گے، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ جمعہ کا مبارک دن تھا۔ وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر مسجد سے نکلا ہی تھا کہ اچانک اس نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ ایک گاڑی میں 10 سے 12 افراد سوار اچانک گاڑی سے اترے اور اسے اس بے رحمی سے اچک لیا کہ لوگ ڈر کے مارے حیران رہ گئے۔ دو چار ہمت کر کے آگے بڑھے، وجہ پوچھی تو بنا کچھ بتائے اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ پورے علاقے میں اس بہیمانہ سلوک سے دہشت پھیل گئی۔ خوف و ہراس پھیلا کر وہ ایک سرکاری یونیورسٹی کے طالب علم محمد ریحان عباسی ولد محمد شعیب خان کو، جس نے کچھ ہی دن قبل شادی کا سہرا اپنے سر سجایا تھا، ناکردہ گناہوں کی پاداش میں اس غنڈہ گردی سے اٹھا کر لے گئے کہ اس کا ضعیف العمر والد دہائیاں دیتا رہ گیا، لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی۔ میں چیف جسٹس صاحب اور آرمی چیف صاحب کے سامنے یہ فریاد کرتا ہوں کہ یہاں کوئی پولیس والے آئے اور میرے بچے کو اٹھا کر لے گئے جمعہ کی نماز کے بعد۔ وہ پتہ نہیں کدھر لے گئے۔ اللہ خدا رہا مجھے وہ بچہ واپس کرے، ورنہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو تباہ کرے، اور ان کے پیچھے پشت بنائی یہ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بس میرا بچہ واپس کرے، ورنہ میں اس روڈ کے بیچ میں خودکشی کروں گا۔ یہ حقیقت پر مبنی وہ افسوسناک واقعہ تھا جو گزشتہ جمعے کو اسلام آباد کے نواحی علاقے بہارا کوہ کے ایک قصبے پھری میں پیش آیا۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بالآخر یہ ظالم کون تھے جو دہشت پھیلا کر چل دیے، جو اس سفاکانہ انداز میں
ایک پرامن شہری کو اس طرح سے بے رحمانہ انداز میں اٹھا کر لے گئے جیسے کہ اس نے ملک کے خزانے لوٹے ہوں، یا اس نے قوم کی بیٹیاں بیچی ہوں، یا اس نے ملک کے آئین کو توڑا ہو، ملک کے قانون کو توڑا ہو، یا اس نے اپنی سیاست کی خاطر بے گناہوں کا قتل عام کیا ہو۔ یہ کوئی راہزن نہیں تھے اور نہ ہی ڈاکو تھے، بلکہ یہ قوم کے وہ نام نہاد محافظ تھے جن کا نام سن کر ایک پرامن شہری ان کے شر سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ سرکاری وردی میں ملبوس، سرکاری گاڑی میں سوار، قوم کے پیسوں سے پلنے والے وہ غنڈہ گرد تھے جو محافظ کے روپ میں دہشت گرد بنے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے مناظر آپ کو بے شمار جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چیکنگ کے بہانے موٹر سائیکل اور گاڑی والوں سے رشوت لیتے ہیں، اگر کوئی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے تو ان پر تشدد کرتے ہیں، بزرگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے نظر آتے ہیں، صنف نازک کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ آج ہمارے وطن عزیز میں ہر شریف شہری پولیس سے ڈرتا ہے، کیونکہ پولیس طاقت کے نشے میں اپنے فرائض بھول گئی ہے۔ پولیس در حقیقت ریاست کی طرف سے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ پر مأمور ہے، لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں پولیس نام کی فورس محافظ جیسا نہیں بلکہ ظالموں جیسا سلوک کر رہی ہے۔ محافظ کا لفظ پولیس اپنے لیے استعمال کر کے عملی طور پر جس طرح سے عوام کے ساتھ وحشیانہ اور درندوں والا سلوک کر رہی ہے، اس کے بغیر لفظ محافظ لفظ رہزن کا مترادف بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب قوم کے محافظ ہی قاتل بن جائیں، جب قوم کے محافظ ہی غنڈہ گردی شروع کر دیں تو عوام انصاف اور تحفظ کے لیے کس کے پاس جائے؟ وہ جو قانون کے رکھوالے سمجھے جاتے ہیں، جب وہی قانون کی دجیاں اڑائیں تو ایک عام شہری سے کیا شکوہ؟ دنیا میں کون سی پولیس ایسی ہے جو کسی کو گرفتار کرتے وقت ایسا دہشت گردانہ رویہ اپناتی ہو؟ کیا گرفتاری کے کچھ اصول و ضوابط ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو پھر ان پر عمل درآمد کرنا کس کا کام ہے؟ ایسی وحشت ناک پولیس کو محافظ کا نام دیا جائے یا غنڈہ گرد کا، جو اپنی دہشت سے پورے علاقے کو خوف زدہ کرے؟ جب ایسے واقعات کے رد عمل میں قوم نکلتی ہے، سڑکیں بلاک کرتی ہے، تو پھر ان پر مزید ظلم ڈھایا جاتا ہے۔ آخر یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ آخر قوم کے یہ لٹیرے کب محافظ بنیں گے؟ آج پوری قوم سے التجا ہے کہ اگر اپنے مال، اپنی جان، اپنی عزت اور اپنی آبروح کو تم ان محافظوں کے رحم و کرم پر چھوڑو گے تو نہ مال محفوظ رہے گا، نہ جان محفوظ رہے گی، نہ عزت محفوظ رہے گی۔ اٹھیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے۔ جب تک اس ظالمانہ نظام کے خلاف، اس غنڈہ گردی کے خلاف، اس دہشت گردی کے خلاف آواز بلند نہیں ہوگی، تب تک نہ ہمارے نوجوان محفوظ ہوں گے، نہ ہماری بچیاں، اور نہ ہی ہماری جان، اور نہ ہی ہمارا مال۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آپ نے رپورٹ میں مشاہدہ کیا کہ وہ جو قوم کے محافظ سمجھے جاتے تھے اور جن کو سرکار نے یہ عہدے دیے ہیں، جن کو سرکار نے اسلحہ دیا ہے صرف اسی لیے کہ قوم کی حفاظت کریں، نوجوانوں کی حفاظت کریں، بچوں کی حفاظت کریں، قومی املاک کی حفاظت کریں، لیکن خدا جانے طاقت کا نشہ ہے یا اپنے اس عہدے کا ناجائز فائدہ ہے کہ وہی لوگ جو محافظ تھے وہ ہمارے لیے رہزن بنے ہوئے ہیں،
جو رہبر تھے وہ رہزن بنے ہوئے ہیں، جو محافظ تھے وہ قاتل بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ دو دن قبل کا ہے، لیکن یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل کئی واقعات اور پاکستان کی تاریخ میں اس ادارے کے سیاہ اور کالے کرتوت ہمارے سامنے تاریخ کے اوراق بھرے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسے شواہد ہیں جہاں پہ اس ادارے نے اپنی درندگی کا اظہار کیا ہے۔ آپ اس سے قبل چند دن قبل جو قصور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس میں اگر آپ پولیس کی کارروائی کو دیکھیں، پولیس کی کارکردگی کو دیکھیں، تو یقیناً آپ ان لوگوں سے نفرت کرنے لگیں گے کہ یہ کیسے محافظ ہے جنہیں ایک بچوں پہ جنہیں رحم نہیں ہے، چاہے کہ وہ نوجوانوں پہ رحم کریں، چاہے کہ وہ قومی املاک کی حفاظت کریں، چاہے کہ وہ خواتین کی عزت کریں، چاہے کہ وہ بزرگوں کے ساتھ اچھے سلوک کریں اور اچھائی سے پیش آئیں۔ کس طرح خواتین کو گلے سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، کس طرح یہ بچیوں کے قاتلوں کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ اتنے سارے شواہد اگر ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں تو شاید ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، لیکن اس درندگی کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں ناظرین، چند دن قبل جو قصور میں ننھی زینب کا جو واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد پولیس نے جو اپنا ایک مکروہ اور سیاہ چہرہ اپنا سامنے پیش کیا، وہ اس صورت میں کہ اس بچی کے چاچا کو کہا کہ جس پولیس والے نے اس کچرے سے لاش نکالی ہے، تم پر فرض ہے، لازم ہے کہ اسے 10,000 روپے انعام دو۔ یہ ہیں وہ قوم کے محافظ، یہ ہیں وہ قوم کے محافظ جو قوم کو تقسیم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ چند دن قبل آپ ناظرین نے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، میں بات آگے بڑھاؤں گا، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ مہمان فون کال پہ ہیں۔ وقار احمد عباسی صاحب چیف ایڈیٹر ہیں نوائے مری کے، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقار احمد عباسی صاحب، بہت شکریہ عباس صاحب، آپ نے شرکت کی، سلامت رہیں۔ عباس صاحب، چند دن قبل آپ کے اس علاقے میں ایریا میں جو واقعہ پیش آیا جمعے کے دن، سر یہ ہم نہیں کہتے کہ پولیس نے ایسا کیوں کیا ہے، ہمارا یہ سوال ہے کہ جو پولیس نے ایک طرز عمل اپنایا تھا، جو اس نے قانون کو اس طرح غلط انداز سے استعمال کیا اور وہاں علاقے میں خوف و ہراس پھیلایا، آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ آپ بھی صحافت کے ساتھ وابستہ ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیا تجزیہ کیا ہے کہ ایسے واقعات کہ جب قوم کے محافظ ہی قوم میں دہشت پھیلائیں، قوم میں خوف و ہراس پھیلائیں، تو اس سے کیا معاشرے میں امن آئے گا یا مزید بدامنی آئے گی؟ جی دیکھیں، کچھ ہفتہ پہلے ہمارے اپنا گورنمنٹ نے جی نیشنل ایکشن پروگرام بنایا تھا، اور اس پروگرام کے تحت جو ہے وہ کسی بھی جگہ جہاں پر ان کو جی اپنے ملکی مفادات کے خلاف کچھ شکایات ملتی ہیں تو وہاں پر وہ بغیر بتائے کارروائی کر سکتے ہیں۔ جی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر بتائے ہوئے کسی کا جرم بتائے اس کو گرفتار کرنا اور علاقے میں خوف و ہراس پھیلانا جی یہ قطعی طور پہ ایک شخصی اور آزادی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سر، ہمیں گرفتار کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو طرز عمل اپنایا گیا تھا، کیا اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، طرز عمل سے جو ہے وہ علاقے کے اندر جو ہے وہ شدید خوف و ہراس پھیل گیا، اور اس طرح کے طرز عمل اپنانے کے اوپر لوگوں نے شدید احتجاج کیا، جس کی وجہ سے شاہراہ کشمیر جو ایک طرف جو بھی چلواتی ہے وہ تقریباً 6 گھنٹے تک بند رہی، اور یہاں پر ہزاروں جو لوگ ہیں وہ ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، جو عوام کی طرف سے شدید رد عمل تھا۔ یہ عباس صاحب، ٹھیک ہے، عوام کی طرف سے رد عمل آ گیا اور آنا بھی چاہیے، لیکن جب عوام باہر نکلتی ہے پھر انہی لوگوں کو عوام کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے، یہ فائرنگ کرتے ہیں، شیلنگ کرتے ہیں، آنسو گیس پھینکتے ہیں، عوام کو مزید پریشان کرتے ہیں، عوام کو مزید اشتعال دلاتے ہیں، پھر عوام آگے بڑھتی ہے، قومی املاک کو نقصان پہنچاتی ہے، تو ان تمام جو پروسیس سے یہ لوگ گزرتے ہیں، ان تمام کی ذمہ داری ان لوگوں پہ عائد ہوتی ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ ذمہ داری تو سر انہیں پہ عائد ہوتی ہے، ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے۔ سر، عوام نکلی ہے،
لیکن یہاں پہ آپ جس طرح صحافت کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ ایسے مواقع کو اگر ہائی لائٹ نہیں کیا جائے اور اس پہ خاموشی اختیار کی جائے تو کیا مزید ایسے واقعات دیکھنے کو نہیں ملیں گے؟ بالکل ایسے واقعات دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر اس کی سب کو بھی نہ کی جائے۔ تو آپ نوائے مری سے جو اخبار شائع ہوتی ہے، آپ اس کے چیف ایڈیٹر ہیں، کیا آپ کی اخبار کی کیا کارکردگی رہی ہے اس حوالے سے، یا اس طرح کے دیگر واقعات ہیں؟ کیونکہ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے سر کہ ہمارے اکثر ٹی وی چینلز اور اکثر اخبار وہ صرف بعض تو حکمت کی وجہ سے اور بعض پھر کسی وجہ سے اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ایسے ادارے جو عوام کی آواز ہوتے ہیں وہ ایسے واقعات پہ خاموش رہتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہم تک جو واقعات پہنچتے ہیں وہ پاکستان کے قانون کے مطابق، جی، آزادی صحافت کے مطابق، جی، اس کے مطابق جو ہے وہ ہم پبلک تک پہنچاتے ہیں۔ جی، چلیں جی، عباس صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے شرکت کی۔ جی، وقار عباس صاحب ہمارے ساتھ تھے، چیف ایڈیٹر نوائے مری جو اخبار ہے اس کے چیف ایڈیٹر تھے، لیکن عباسی صاحب بھی مجھے نہیں معلوم کہ کیوں کس حکمت کی بنا پر خاموش رہے، لیکن ناظرین پوری قوم سے ہماری یہ التجا ہے، ہم یہ نہیں کہتے، نہ ہی ہمارا یہ منشور ہے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، لیکن جہاں پہ ظالم ہوتا ہے اور جب مظلوم اس ظلم کے خلاف خاموش رہے تو وہ بھی ظالم ہے، کیونکہ اگر آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جا کے پولیس والے کو گلے سے پکڑیں، آپ ان سے بندوق چھین لیں، آپ ان سے گاڑی چھین لیں، نہیں، بلکہ ایسے افسوسناک واقعے پر کم از کم ایک شہری ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کا فرض بنتا ہے، آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں، آپ اخبار میں ہیں، آپ ٹی وی چینلز پہ ہیں، کہیں پر بھی ہیں، لیکن جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع دیا ہے تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ عوام کی آواز بنیں۔ ناظرین، اگر آج ہم اس ظلم کے خلاف اپنی آواز کو دبا کے رکھیں گے اور اس ظلم پہ خاموشی اختیار کریں گے تو یقیناً آج ایک نوجوان کو اٹھا لیا گیا ہے اور اس سے قبل کئی نوجوانوں کو اٹھا لیا گیا ہے، آج ایک زینب اس طرح بے دردی سے قتل ہوئی ہے اداروں کی غفلت کی وجہ سے، پولیس کی غفلت کی وجہ سے، تو کل کئی ایسی زینبیں اور کئی ایسے نوجوان ہمارے اٹھا لیے جائیں گے۔ ناظرین، شاید ہم ایسے معاشرے میں ہیں، یا شاید ہمارا معاشرہ ان مظالم کو برداشت کرتے کرتے، ان مظالم کو سہتے سہتے سن ہو چکا ہے اور اس کے احساسات ختم ہو چکے ہیں، لیکن ظلم ہے، جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر مظلوم بھی کسی وقت اپنی آواز اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کب تک یہ غنڈہ گردی چلے گی؟ کب تک عوام کو اس طرح پریشان کیا جائے گا؟ کب تک قوم کے محافظ قوم کے قاتل بنتے رہیں گے؟ بالآخر کوئی نہ کوئی آواز تو ایسی ہوگی جو اس ظلم کے خلاف ہوگی، اور ہم ہیں وہ آواز۔ آپ ہمارے ساتھ اپنی آواز کو شامل کر لیجئے اور اٹھائیے اس ظلم کے خلاف آواز، کیونکہ آپ ہی کے لیے، آپ ہی کی حفاظت کے لیے ان کو تعینات کیا جاتا ہے، لیکن جب یہی جو آپ کے محافظ ہیں وہ آپ کے لیے قاتل کے روپ میں آ جائیں، وہی جو امن پھیلانے کے داعی تھے، جب وہی آ کے علاقے میں خوف و ہراس اور دہشت گردی پھیلائیں تو پھر انصاف ہم کس سے مانگے؟ ناظرین، کچھ دن قبل میں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بہت ہی افسوسناک ویڈیو، جس میں ایک پولیس والا، دو پولیس والے آتے ہیں ایک ریڈی بانڈ کے پاس۔ یہ کہانی بہت دلچسپ ہے اور بہت افسوسناک بھی ہے، یہ میں سناؤں گا، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ طارق نواز عباسی صاحب ایڈیٹر ہیں ہل نیوز مری سے، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ طارق صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے شرکت کی۔ طارق نواز صاحب، کچھ دن قبل آپ کے علاقے مری میں ایک واقعہ پیش آیا اور پولیس نے ایک عجیب سے انداز میں، اور اپنا جو روایتی انداز ہے ہماری مملکت کی جو پولیس کا، اس انداز میں آ کے انہوں نے ایک نوجوان کو اٹھا لیا۔ سر، ایک شہری ہونے کے ناطے اور ایک پولیس ہونے کے ناطے
ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کا تعاون کریں، ان کا حق بنتا ہے کہ ایک شہری کا احترام کریں. لیکن سر جو رویہ اور جو طرز عمل اپنایا گیا وہ تو نہ تو ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا آئین اور نہ ہمارا مذہب اور نہ انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے. سر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آج ایک نوجوان کو مری سے اٹھا لیا گیا، کل ہو سکتا ہے کسی اور کو اٹھا لیں گے. اگر ہم خاموش رہیں تو پرسوں ہو سکتا ہے کسی اور کو اٹھا لیں گے. سر اس جو پولیس کی جو حرکت تھی اور جو ان کا طرز عمل تھا، جو طریقہ کار تھا گرفتاری کا، اس کے حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا لائیو لینے کا، بہت بہت شکریہ. سلامت رہے. تو جو میں دیکھ رہا ہوں جی، پنجاب پولیس پوری خالی مری میں نہیں ہے، جگہ پنجاب پولیس کا یہی رول ہے جی. آپ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں ان کو اتنی آزادی دے رکھی ہے پنجاب حکومت میں، اور کوئی ڈسپلن بالکل نہیں ہے پولیس کا، اور پولیس سریعام گنڈا گردی کرتی ہے. یہ کوئی نئی بات بالکل نہیں ہے. نہ کوئی میرے کہنے سے سب دنیا کو پتا ہے، سارا جان جانتا ہے کہ خاص کر پنجاب کو پولیس ہے. پنجاب پولیس نے تو اپنی بالکل جی بالکل ایسے واقعات ہمیں کئی دیکھنے کو ملے ہیں. بالکل جو زیادہ مری کی پولیس کی بات ہے، یہ چونکہ میں جو اپنے اس کیس کی انویسٹیگیشن میں نے کی ہے جی اس میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے، مگر اس میں یہ ہے جی کہ جو اچھی بات ہوئی ہے، مجھے معلومات ہے کہ بھائی ورثہ نے پولیس کے ساتھ درج کرا دی کی ایک اچھی ورثہ نے اچھا اسٹینڈ لیا ہے کہ ورثہ نے پولیس کے خلاف ایک اپنی درج کرا دی ہے. جب تک جو بندہ اٹھایا گیا ہے اس کے ابھی تک کوئی ان کا پتہ نہیں ہے کدھر کیا ہے، کوئی قانونی رابطہ کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے. جی چلے سر میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے عباس صاحب. یہ تو ایک نوجوان کو اٹھا لیا گیا، اس کے ورثہ تھوڑے سے پاورفل تھے، انہوں نے آواز اٹھائی، انہوں نے روڈ کو بلاک کیا. کئی ایسے لوگ ہیں سر جو پاکستان میں اس طرح کے اٹھائے گئے ہیں، ان کے پیچھے یعنی یا تو لوگ ڈرتے ہیں یا پھر اس ادارے میں جانے سے ڈرتے ہیں یا پھر قانونی کارروائی سے ڈرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا سسٹم A to Z اس طرح کا ہے کہ وہاں پہ غریب کو کوئی رسپانس نہیں ملتا اور غریب کو انصاف نہیں ملتا. تو سر کیا کہتے ہیں، یہاں پہ تو آواز اٹھا لی گئی ہے لیکن جن کی آواز نہیں اٹھائی گئی ان کا کیا بنے گا؟ دیکھیں جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں چونکہ اللہ کا شکر ہے پھر میرا جو دیکھ رہا ہوں کہ بھائی کافی حد تک جو بہتری دیکھتے ہوں ہمارا جو جب کچھ پیچھے چلا جانا پنجاب پولیس نے جو دہشت گردی KPK میں داخل ہو کی ہے وہی بڑا ایک المیہ تھا کہ گھر میں گھس سکتے تھے بغیر پوچھے اور بغیر قانون کے، نہ کوئی ہمارے مقامی تھانے کو اطلاع ہوتی تھی نہ کچھ، اور وہ سریعام ہمارے علاقے میں گشت کرتے تھے اور بندے کو اٹھا کر لے جاتے تھے. اور 15 دن مہینہ اس میں حافظ اقرار صاحب، قاری نجیب صاحب اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو اٹھا لے گئے، اور ایک مہینہ 15 دن لوگ آئے بڑے. اس کے بعد بڑا احتجاج ہوا تو کسی مشکل سے لوگوں کو چھوڑا گیا ہے. تو یہ کام پنجاب پولیس کا ہی ہوتا ہے. میں سچوں بات بتاؤں کہ اس میں رہی بات یہ کہ دیکھیں اس میں ایک چیز میں جو دیکھ رہا ہوں عوام کی بھی غلط لوگ ایک مخالفت میں ایک دوسرے کا کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک چیز المیہ ہے کہ کسی بندے کو پھنسانے کا غلط رپورٹنگ کرتی، غلط معلومات دیتی پولیس کو، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس کا بھی تدارک ہونا چاہیے کہ بھائی پولیس کو چاہیے کہ غلط رپورٹنگ پر بندہ نہ اٹھائے. یہ بندہ اٹھا کے لے گیا غلط رپورٹنگ غلط انفارمیشن پہ وہ آ کے بندے کو اٹھا لیتے ہیں، لیکن جو گرفتار کرنے کے کچھ اسلوب ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں. اگلا بندہ وہ جانور نہیں ہوتا، وہ انسان ہوتا ہے، اور انسان کو اس انداز سے آ کے بغیر پوچھے اور بغیر اس کا جرم بتائے اس کا والد وہاں پہ دہائیاں دیتا رہے، پیچھے سے اس کے جب پوچھا جائے کہ بھائی اس کی وجہ کیا ہے تو پھر وہ اس طرح کی فائرنگ کر کے جائیں، تو یہ کون سا قانون ہے سر؟ بالکل کوئی قانون نہیں ہے، اور یہ اس کا ضابطہ ایجاد ہونا چاہیے. ہم بالکل رضامند کرتے ہیں. میں سب سے بات یہ ہے جی کہ بھائی یہ تو اس کیس میں تو بہت اچھا ہو، چلو پولیس کے ساتھ دہشت گردی کے پرچہ درج کر دیا گا. میں ایسے بھی کیسے جہاں پر ابھی تک ایک سال 2 سال گزر کے لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی پرچہ ہوا ہے، نہ کوئی لوگوں کا والی سے کوئی نہیں ہے. ان لوگوں کو کیا حالات واقعات کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ معاملات بالکل ہیں جی، اور اس کا بالکل تو دائرہ کوئی نہیں ہے. قانون جو ہے وہ گھر کی لونی بنا ہوا ہے. بالکل اس میں کوئی اعتراض کچھ تو رہ نہیں ہے. میں سمجھا کہ اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں جی بالکل کھل کے بات کر رہا ہوں، پولیس کی غلطیاں عوام کی غلطیاں نہیں. عوام ایک دوسرے کے خلاف ایسی غلط رپورٹنگ نہ کرے تو وہ بھی ضروری کام ہے. لیکن سر عوام غلط رپورٹنگ جی چلیں عوام غلط رپورٹنگ کریں لیکن جی بات جاری رکھیں.
ذاتیات میں ایک دوسرے کے ساتھ رپورٹنگ نہیں ہونی چاہیے. پولیس کو بھی چاہیے ایسی رپورٹنگ پر پرچے یا بندے کو نہ اٹھائیں. پہلے میں نے جو دیکھا ہے ہمارے کے پی کے میں رہتا ہوں, وہاں پر تو بڑی سی رپورٹنگ میں ہمارے اس بندے کی پولیس 100% انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اور 100% کے بعد کسی بندے کسی طریقے سے اٹھاتے ہیں. مگر پنجاب میں ایسا نہیں نظر آتا جی. سر بہت شکریہ طارق صاحب, نواز صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے شرکت کی. ناظرین واقعہ کچھ یوں تھا. طارق نواز عباس صاحب کا بہت شکریہ, انہوں نے ٹائم دیا, اور انہوں نے جس طرح کہا کہ قانون گھر کی لونڈی بنی ہوئی ہے, اور یہ المیہ ہمیں صرف دیکھنے کو ملتا ہے یہ زیادہ تر پنجاب میں اور پھر اس کے بعد سندھ میں, کہ پولیس کو سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کس بے دردی کے ساتھ ماڈل ٹاؤن میں انہی قوم کے محافظوں نے قوم کے اوپر, خواتین کے اوپر اور بچوں اور بوڑھوں کے اوپر گولیاں چلائی. وہ واقعہ کون بھول سکتا ہے؟ کون سا پاکستانی اس کو بھول سکتا ہے؟ اس کے بعد کیا جواز بنتا ہے کہ ہم ان کو محافظ کہیں؟ قصور واقعے میں جو انہوں نے کیا, جو انہوں نے ان سیاسی اور جو ان درندوں کی پشت پناہی کی, اس کے بعد کیا جواز بنتا ہے کہ ہم ان کو قوم کے محافظ کہیں؟ کیا جواز بنتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ قانون کو ایک شہری اپنے ہاتھ میں لے لے, قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ خود ہی ملک میں توڑ پھوڑ کا سبب بن جائے, لیکن کم از کم ایک شہری ہونے کے ناطے, ایک جمہوریت اور آزاد ملک کے باشندے ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس طرح کے مظالم کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں. کب تک ہم ان سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں کھیلتے رہیں گے؟ میری گزارش ہے ان پولیس والوں سے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں, خدا را یہ حکمران آج ہوں گے تو کل نہیں ہوں گے. آپ اس قوم کا حصہ ہیں, اس قوم کا حصہ ہیں آپ, اور حصہ رہیں گے. اگر آج آپ کو کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو خدا را رحم کھائیے, کل کوئی اور بھی پولیس بن سکتا ہے. کل یہ حکومت نہیں ہوگی, کل نواز شریف اور شہباز شریف نہیں ہوں گے, کل پنجاب حکومت ختم ہو جائے گی, تو پھر کوئی اور آ کر تمہاری ماں, تمہاری بہن, تمہاری بیٹیوں کے ساتھ وہی سلوک کر سکتا ہے جو تم کر رہے ہو. وہ جو ویڈیو میں دیکھ رہا تھا اس میں پنجاب ہی کی پولیس تھی جو اپنے آپ کو بہت پڑھے لکھے سمجھتے ہیں. افسوس ہوتا ہے ایسے درندہ صفت انسانوں پر جو چلتے ہیں اور ایک فروٹ والے ریڈی بان کے پاس جو قومیت کے لحاظ سے پٹھان ہوتا ہے ان کو کس طرح سے وہ ذلیل کرتے ہیں. وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہے, آپ ناظرین نے دیکھی ہوگی. عتیق عباس صاحب بیوری چیف ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عتیق عباس صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں. سر ہم بات کر رہے ہیں عمومی طور پہ پاکستان میں جو پولیس کی غنڈہ گردی ہے اس حوالے سے. ایک عام شہری, پرامن شہری جب بھی پولیس کا نام سنتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے. سر ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہے کہ ایک ادارہ جس کو ریاست نے بنایا ہے قوم کی حفاظت کے لیے, جب اسے قوم دیکھے تو قوم خوش ہو جائے کہ ہمارے محافظ آ گئے, لیکن اسی ادارے کے فرد کو, اسی وردی والے کو, اسی گاڑی کو چلتے ہوئے جب ایک عام شہری دیکھتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے. کیوں ایسا ہے کہ بنایا گیا ادارہ ایک چیز کے لیے تھا لیکن اس نے اپنا تاثر اس طرح غلط کر دیا کہ جب شہری اس کو دیکھتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے, ڈر جاتا ہے. دیکھیں جی, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. پاکستان کے اندر اگر 10,000 آدمی کا کسی جگہ پر مظاہرہ ہو جی, تو وہاں پر پاک فوج کا ایک جوان اگر کھڑا ہو جائے تو وہ 10,000 آدمی اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر کسی جگہ پر کسی کے ساتھ زیادتی ہو, 10 آدمی ہو, وہاں پر 1,000 پولیس والا آ جائے تو پولیس والا اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا, کیونکہ پاکستان میں پولیس ایک تو سیاسی جی بالکل, اور دوسرا کرپٹ. سیاسی بنیادوں پر ان کی تمام بھرتیاں, سیاسی بنیادوں کے اوپر ان کی پوسٹنگز اور سیاسی معاملات ان کے چلتے ہیں. پاکستان میں سب سے بڑا پولیس کو اگر دیکھا جائے تو اس کی تشریح اس طرح ہے کہ پولیس کا محکمہ پاکستان میں جہاں جہاں بھی پایا جاتا ہے اس میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر سر ان کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کیوں کہتے ہیں؟ یعنی اس ادارے کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ قانون کا بہت پاسدار ہے, قانون پہ عمل کرتا ہے؟ کیوں اس کو اس طرح کا نام دیا گیا؟ یہ تو اس نام کی توہین ہے, یہ تو قانون کی توہین ہے. اور یہ تو جی بس وہ ایک مثل مشہور ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. پاکستان میں آپ پولیس کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں پولیس ایک عام آدمی کے لیے قانون ہے,
ایک غریب آدمی کے لیے قانون ہے, کسی بڑے کے لیے نہیں ہے, جس کی واضح مثال آپ ابھی حکومت سے ہی لے سکتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ کے احکامات, نیب کے جناب والا احکامات جی, لیکن اس کے باوجود پولیس کسی بھی بڑے چور پر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی بالکل سر. جو عام شہری کو پوری دنیا سر ہم نے دیکھا پاکستان میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور بہت بڑے 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 کرپشن ہو گئے ہیں, بہت بھاری برکم جو ہے نا خزانے کو لوٹا گیا ہے سیاست دانوں نے, عام جو دوسرے تھے انہوں نے, اور قوم کی بیٹیوں کو بیچا گیا ہے, اور اس طرح کی یعنی سیاست کے لیے عوام کا قتل عام کیا گیا ہے اپنی سیاسی مفادات کے لیے. لیکن وہاں پہ یہی پولیس حرکت میں نہیں آتی, لیکن ایک عام شہری کو ناکردہ گناہوں کے سبب یہ اس انداز سے اٹھا کے لے کے چلتے ہیں جیسے اس نے پورے پاکستان کو قتل کیا ہو یا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہو. یہ دوہرا معیار کیوں ہے سر؟ اگر پولیس ہے تو سب کے لیے ہے, اگر قانون ہے تو سب کے لیے ہے. اس کا صرف ایک ہی ہے کہ سیاسی بنیادوں پر جو ہے اس وجہ سے اگر پولیس کے جہاد کی 5 شکریہ برابر نہیں ہے, اگر پولیس کے اندر بھی کوئی اچھا آدمی ہے جی تو وہ کوشش کرے گا کہ میں اس کو کچھ صحیح کروں, قانون کے مطابق چلوں, لیکن اتنا بے بس ہو جاتا ہے وہ بیچارہ اپنی سروس کے دوران کہ یا تو اس ڈیوٹی کسی ایسے علاقے میں لگا دی جاتی ہے کہ جہاں پر اس کا جو جتنا بھی اس کا عمل ہے وہ عام نہ ہو سکے, یا بیچارہ وہ تنگ ہو کر ریزائن ہی کر سکتا ہے. سر آپ ابھی کسی دوسرے محکمے میں ڈیپوٹیشن پہ چلا جاتا ہے. جی المیہ ہے سر, لیکن ابھی جو پرسوں جمعے کے دن ایک واقعہ پیش آیا یہ مری میں, آپ وہیں مری کے بیورو چیف ہیں آئینہ جہاں کے, اور میرے خیال میں اس کیس کو ہینڈل بھی آپ کر رہے ہیں, اس کی کوریج بھی آپ کر رہے ہیں سر. اس میں ٹھیک ہے ادارہ ہے, اس کو ریاست نے حق دیا ہے کہ وہ آئے اور کسی کو اٹھا کے لے جائے, لیکن سر جو انداز اپنایا گیا اور وہاں پہ جو خوف اور دہشت پھیلائی گئی ہے, پھر وہاں پہ اہل علاقہ نے وہاں روڈ بلاک کر دی ہے سر, یہ جو ساری صورتحال ہے کیا اس کے بعد ہم یعنی کیا سمجھیں؟ ہمارا تو بالکل ایک عام شہری ہونے کے ناطے آج ایک نوجوان کو اٹھایا, کل دوسرے کو اٹھائیں گے, تیسرے کو اٹھائیں گے. ایک عام شہری ہونے کے ناطے لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں, لوگوں کے احساسات ہوتے ہیں. جب ان احساسات کا یعنی خیال نہیں رکھا جائے, ان کا یعنی ان جذبات کا خیال نہ رکھا جائے, اور اس کے ایکشن کا جو ری ایکشن آئے گا اس کا ذمہ دار کون ہوگا سر؟ دیکھیں جو آپ پہلے مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے اس کا بھی کچھ حصہ اس میں جواب میں آ جائے گا. جی یہ قدرتی طور پر جو جمعے کے دن بعد نماز جمعہ فوری طور پر یہ ایکشن ہوا ہے پولیس کے روپ میں, جی یہ ان ریحان مولانا ریحان صاحب ان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. جی یہ اتنا شریف بچہ کہ ظاہری طور پر تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی, نہ ہی کوئی اس کی ایکٹیویٹیز ایسی تھی کہ یہ ملک کے خلاف ہو یا مذہب کے خلاف ہو. لیکن جب اس کو اٹھایا گیا تو کیونکہ دیہات تھا, دیہی علاقہ ہے, ایکسپریس وے کے اوپر, اور 4-5 بستیوں کے لوگوں نے جمعہ پڑھا وہاں پہ آ کے. تو جب اٹھاتے ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں اس کے بھائی جرم بتا دیں کہ کیا جرم ہے, تو ان پر فائر کر دیے گئے. قسمتی لوگوں کو کہ فائرنگ سے کوئی بندہ زخمی نہیں ہوا, لیکن وہاں پر جب ان لوگوں نے روڈ بلاک کیا تو ایس ایچ او مری چودھری خالد وہاں موقع پہ پہنچے. جی چودھری خالد نے وہاں پر تمام لوگوں کے تاثرات سننے کے بعد اپنے اعلیٰ افسران کو آگاہ کیا. اس پہ اے ایس پی مری وہاں پہ پہنچے, اور انہوں نے انہی جنہوں نے پولیس کی وردی میں اٹھایا ہے ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا جس میں دہشت گردی کی دفعات بھی لگائی ہیں, اغوا کی دفعات اور دیگر دفعات لگائی. تو کیا یہ پولیس والے نہیں تھے سر جو آئے تھے گاڑی میں؟ جی یہ اس کے بارے میں کوئی کنفرم نہیں ہے کہ یہ پولیس والے تھے یا کوئی اور تھے. یہی ایس ایچ او بھی یہی بات کر رہے تھے اور اے ایس پی بھی یہی بات کر رہے تھے. اب آج کی یہ اپڈیٹس ہے کہ اسی چودھری خالد ایس ایچ او کو مری سے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. اچھا, یہ کی آج کی یعنی کہ جو آپ کا پہلے سوال تھا اس کے یہ آ گیا ہے کہ ایک آدمی اگر کوشش کرتے تو دیکھ رہا ہے تو کوئی عمل صحیح نہیں ہوا تو اس پہ اس نے مقدمہ درج کیا اس پارٹی کے اوپر جو قانون لاگو کر رہی تھی, تو اسی کو قانون پر عمل درآمد کرنے والے کو ہی ٹرانسفر کر دیا گیا. تو سر اس کا کیا مطلب ہے کہ اس ادارے کے بڑے یعنی جہاں پیچھے سے جو احکامات آتے ہیں وہیں پہ کچھ خرابی ہے؟ بالکل صحیح بات آپ کی. یہاں پاکستان کے اندر
قانون جو ہے وہ ہے ہی بڑوں کے ہاتھ میں اور پولیس کے بڑے جو ہیں وہ سیاسی بڑوں کے ہاتھ میں ہیں. اب سیاسی بڑے جیسے کہیں گے ویسے ہی پولیس کرے گی. تو سر ٹھیک ہے، سیاسی یہاں پہ یہ جو علاقہ ہے جہاں سے اس نوجوان کو گرفتار کیا گیا، کیا یہاں پہ کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے جو اپنے اہل علاقہ کے لیے، جو اپنی عوام کے لیے، جو اپنے یعنی جو حلقے کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائے؟ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہمارے اس وقت جو ایم این اے ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں شیخ خان عباسی. اچھا، اس علاقے جو کے ہمارے ایم پی اے ہیں جی جو ہمارے ایم پی اے ہیں مری کے راجہ اشفاق سرور تک صاحب، وہ اس وقت جناب صوبائی وزیر ہیں محنت و افرادی قوت. اچھا. اور اس بچے ریحان کی بدقسمتی دیکھیں کہ پورے گاؤں کے اندر ایک مسلم لیگ نون کا یہی ہمدرد ہے. اور اس ریحان کے اوپر مری میں سیاست ختم ہو چکی ہے. تمام سیاسی جماعتیں یکجا ہٹ ہو گئی ہیں اور وہ ایک ہی والدین سمیت پورے یہ گاؤں کے لوگ اتنے تعاون کرنے والے ہیں کہ ان کو اگر بغیر اٹھائے بیٹھ کے بات کی جاتی تھی کہ آپ کے بچے نے یہ جرم کیا ہے، یہ حرکت ہوئی ہے، یہ فلان جگہ پہ ملوث ہے، تو وہ خود اپنے بچے کو پیش کرتے ہیں، مکمل تعاون کرتے ہیں. جی بالکل. لیکن اتنی خوف و ہراس اور اتنی جناب دہشت گردی پھیلانا، یہ ناقابل مری کی روایات ہیں کچھ ایسی ان کے ناقابل برداشت تھا. اب کل ان کا اجلاس ہے جی 2 بجے، مجھے پھر ذرائع سے پتہ لگا کہ کل 2 بجے انہوں نے پھر اجلاس طلب کیا ہوا ہے. انتظامیہ نے انہیں 2 بجے کا ٹائم دیا تھا. اگر تو انتظامیہ اپنے وعدے کے مطابق عمل درآمد نہیں کرتی تو کل میرا خیال ہے پھر مری میں ایجیٹیشن ہوگی. اچھا، تو کل یعنی لائحہ عمل کیا ہوگا جب حکومت نے جو ڈیڈ لائن دی تھی، جو ٹائم دیا تھا، اس کے اگر اس کے مطابق عمل نہیں کیا جاتا اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایس ایچ او کو معطل کر دیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیس کا جو ہے وہ آئندہ کیا ہوگا، یعنی حل کیا نکلے گا؟ دیکھیں کہ کل 2 بجے تک ریحان کو وہ رہا نہیں کرتی ہے، بازی نہیں کرتی ہے، اس کے جو ورثاء ہیں ان کو حقیقت سے آگاہ نہیں کرتے، تو کبھی امکان ہے کہ کل مری ایکسپریس وے کے ساتھ جی ٹی روڈ جو مری اور آزاد کشمیر کو لنک کر رہی ہے، پورے ریاض کو لنک کر رہی ہے، وہ بھی بلاک ہو جائے گی. چلیں جی، بہت شکریہ عتیق عباس صاحب، سلامت رہیں، آپ نے شرکت کی. جی ناظرین، یہ ایک دوران اس پروگرام ایک اور خبر ہمیں ملی ہے جس نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا کہ جس ایس ایچ او نے آ کے مقدمہ درج کیا اور جس ایس ایچ او نے ایف آئی آر کٹوائی اور جس نے آواز اٹھائی اور اعلیٰ حکام کو آگاہ کیا کہ اس طرح کی صورتحال ہے، اس کو اس علاقے سے معطل کیا گیا. یہ بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے ہماری پولیس کے اوپر، ہمارے اداروں کے اوپر کہ ہمارے ادارے کہاں سے کنٹرول ہو رہے ہیں اور کیسے کنٹرول ہو رہے ہیں، اور ہمارے ادارے کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور کن کے ہاتھوں میں یہ پل رہے ہیں، اور کس طرح سے ہمارے اداروں میں ایک ایماندار شخص برداشت نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ادارے بنتے ہیں، جو ہمارے قومی خزانوں پہ جو ادارے چلتے ہیں، وہ ہمارے نہیں ہیں بلکہ وہ کسی اور کے ہیں. وہ ڈنڈا تو ہم پہ اٹھائے رکھتے ہیں لیکن مفادات کسی اور کے لے کے چلتے ہیں اور کسی اور کے قانون کو ہم پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. کون ہے اس ادارے میں؟ کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کس نے اس ایس ایچ او کو معطل کیا؟ کیا کسی کو اللہ نے اتنی زبان نہیں دی کہ وہ اٹھے اور سوال کرے؟ علاقے میں سے، سیاستدانوں میں سے، پولیس میں سے، ڈاکٹر میں سے، ٹیچر میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو صرف اتنا سوال کرے، اتنا مطالبہ حکومت کے سامنے رکھے، اداروں کے سامنے رکھے. وہ جائے اور انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے. آج ایک نوجوان کو لے گئے تو کل کسی اور کی باری بھی آ سکتی ہے. اس قدر بہیمانہ سلوک، اس قدر غنڈہ گردی اور اس قدر دہشت گردی، یقیناً یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک المیہ ہے، اور پاکستانی قوم بیدار اور باشعور قوم ہے. بہت برداشت ہو گیا، بہت ظلم اس قوم نے سہ لیا، لیکن اب میرے خیال میں قوم کو آگاہ رہنا چاہیے، قوم کو بیدار رہنا چاہیے، قوم کو اپنے مال، اپنی جان، اپنی عزت اور اپنی اولاد کی حفاظت خود کرنی چاہیے. اگر ان لوگوں کے بل بوتے پہ ہم اپنا سب کچھ چھوڑیں گے
تو یقین جانیے کہ ہمارا کچھ بھی محفوظ نہیں ہوگا. اور اس ملک میں جو فرقہ واریت اس ادارے نے پھیلائی ہے اس کے عملی شواہد اور چشم کشا شواہد ہمارے پاس موجود ہیں. چند دن قبل کی ویڈیو جس کی میں ابھی کچھ دیر قبل بات کر رہا تھا کہ کس طرح سے 2 پولیس والے آتے ہیں اور ایک ریڈی بان کو اتنا تنگ کرتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس قومی شناختی کارڈ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اسے یہ کہہ کر ٹھکراتے ہیں کہ یہ تم نے جعلی بنوایا ہے، اور اس کو وہاں پہ رلاتے ہیں، اس سے رشوت کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس کو یہ تانا دیتے ہیں کہ تم پٹھان ہو کر پنجاب میں کیا لینے آئے ہو. کیا ایک قومی ادارے کی، جو قومی ادارہ ہے، صوبائی نہیں قومی ادارہ ہے، کیا اس کا یہی عمل ہوگا؟ کیا وہ یہ عمل اپنائے تو کیا قوم تقسیم نہیں ہوگی؟ اور میں نے خود دیکھا ناظرین کہ اس ویڈیو کے رد عمل میں بلوچستان اور کے پی سے جو اس کا رد عمل آیا وہ قابل افسوس تھا، اور وہ آیا تو انہی پولیس کی وجہ سے آیا. آج یہی پولیس شہروں میں مذہبی لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہے، ان کو مارتی ہے، ان کو جیلوں کے اندر مار کر پھر ان کے قریب بندوقیں پھینکتی ہے، اور پھر میڈیا کے سامنے یہی ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ یہ جعلی پولیس مقابلے میں مر گئے. ناظرین، افسوسناک ہے ہمارے میڈیا کا بھی رویہ. جو میڈیا ایسے واقعات کو لے کے ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، یہاں پہ لوگوں کو دہشت گردی پہ اکسانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. آپ مجھے خود بتائیے، اس دن جب قصور میں واقعہ ہوا تو اس کے بعد میڈیا والے وہاں پہ چلے گئے، اور مشہور اینکر پرسن اور تجزیہ نگار مبشر لقمان جب اس مقتول کے گھر گئے جو پولیس کی فائرنگ میں فوت ہوا تھا، جو مظاہرین کی صورت میں نکلے تھے قصور میں اپنے حق کے لیے، اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے، اپنی آواز کو اٹھانے کے لیے اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے، انہی پرامن مظاہرین کے اوپر انہی غنڈہ گردوں نے فائر کر کے 2 بندوں کو مار دیا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کو کہاں سے انصاف ملے گا؟ یہ تو یہی کہہ کر حکومت ان کو چھوٹ دے دے گی کہ یہ سرکاری ملازم تھے، لیکن کیا پولیس ہونے کا یہی مطلب ہے؟ کیا بندوق ہاتھ میں اٹھانے کا یہی مطلب ہے؟ کیا وردی پہننے کا یہی مطلب ہے کہ اس کو عوام کے اوپر استعمال کیا جائے، اس کو قوم کے اوپر استعمال کیا جائے؟ ناظرین، جب مبشر لقمان نے اس مقتول کے بچے سے پوچھا کہ تم کیا کرو گے، تو اس نے کہا کہ میں بندوق لے کے ان لوگوں کو مار دوں گا جنہوں نے میرے والد کو مارا ہے. جب ناظرین مجھے ایک سوال کا جواب بتائیے، جب یہی بچہ بڑا ہوگا، جب اس دوسرے مقتول کا بچہ بڑا ہوگا، جب ماڈل ٹاؤن کے جو مقتولین تھے ان کے ورثہ، ان کے بچے، ان کے بھائی اور ان کے گھر والے جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کے دل میں اس ادارے کے لیے کیا محبت ہوگی؟ کیا انتقام کا جذبہ نہیں ہوگا؟ جب میری ساری دنیا لٹ جائے، جب مجھ سے والد کا سہارا چھن جائے، جب مجھ سے خاندان کا سہارا چھن جائے، جب مجھ سے بھائی کا سہارا چھن جائے، تو پھر مجھے دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں. لیکن جو پھر جیے گا وہ انتقام کے جذبے سے جیے گا، وہ پھر بندوق اٹھائے گا، اور اس ایکشن کے ریئیکشن میں وہ پھر دہشت گرد بھی بنے گا، اور پھر ایسے لوگ دوسروں کے ہاتھوں میں استعمال بھی ہوں گے، اور پھر ہم واویلا کرتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی ہے. جس ادارے کو تم نے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے بنایا ہے، جب وہی دہشت گردی کا سبب بنے، جب وہی دہشت گردی پھیلائے، تو پھر عام شہری سے ہم کیا شکوہ کر سکتے ہیں؟ ناظرین، ایک واقعہ نہیں ہے، میرے پاس واقعات کی لسٹ بھری پڑی ہے کہ کس طرح سے یہ پیش آتے ہیں، کس طرح سے یہ ویڈیو بھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح شہریوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے، کس طرح ان کو مارا جا رہا ہے، کس طرح بزرگوں کو لاتیں ماری جا رہی ہے، کس طرح خواتین کے کپڑے کھینچے جا رہے ہیں. کیا یہی قوم کے محافظ ہیں؟ قوم کے محافظ، ان کی ذمہ داری تو یہ تھی، آئین کے مطابق پولیس کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ عوام کے ساتھ شائستگی اور عزت سے پیش آئے، عوام کے ساتھ دوستانہ رشتہ قائم رکھے. یہ پولیس کی وہ ذمہ داریاں ہیں جو پاکستان کے قانون اور پاکستان کے آئین کے اندر موجود ہے. لیکن ایک ایک میں سناؤں گا، اور آپ کو ایک بھی اس ادارے میں نظر نہیں آئے گی.
ایسے مجبور افراد یا بچے اور یا کمزور یا لاغر یا غریب ان کی مدد کرنا، بچوں اور خواتین کو تحفظ دینا، ان کی مدد کرنا، ان کی عزت کرنا، ایسا شخص جو پولیس کی حراست میں ہو اس کے حقوق اور سہولیات کا قانون کے مطابق خیال رکھنا، کیا یہی قانون ہے کہ آپ کسی کو گرفتار کرتے وقت دہشت گردی پھیلائیں، خوف و ہراس پھیلائیں، عوامی سطح پر امن و امان قائم رکھنا؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ پرامن مظاہرین ہوتے ہیں، جب وہیں پہ یہ ادارہ، یہ پولیس والے آتے ہیں تو مزید امن خراب ہو جاتا ہے؟ یہی پھر اپنی 2 ٹکے کی نوکری کے لیے اور سیاستدانوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور دنیاوی لالچ کے لیے یہی بندوق جو انہوں نے دہشت گردوں کے لیے اپنے کندھے پہ رکھی ہوتی ہے، یہی بندوق لے کے اپنے شہریوں پہ چلاتے ہیں۔ ناظرین، میرے پاس ایک لمبی لسٹ پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو سرچ کریں اور دیکھیں کہ قانون اور پاکستانی آئین کے مطابق اس ادارے کی ذمہ داری کیا ہے اور یہ ادارہ کیا کچھ کر رہا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے، ہمارے دیگر بھی بہت سارے ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے، جو ہماری آنکھ کے تارے ہیں۔ فوج کا ادارہ ہے، ایک باوقار ادارہ ہے، ایک باعزت ادارہ ہے، جہاں ایک بچہ ہمارا فوجی کو دیکھتا ہے تو اس کو سیلوٹ کرتا ہے، اسے سلام کرتا ہے۔ ان کو بھی سرکار نے وردی دی ہے، ان کو بھی ان سے بڑھ کر طاقت دی ہے، ان کو ان سے بڑھ کر اچھی گنیں دی ہے، ان کو اسلحہ دیا ہے۔ لیکن جب کوئی ادارہ اپنا وقار، اپنی عزت خود خراب کرے رشوت کی خاطر اور سیاسی قرب کی خاطر، تو پھر وہ ادارہ بدنامی زمانہ ادارہ، پولیس کا ادارہ، وہ پھر قوم کا محافظ کبھی نہیں بن سکتا۔ رینجرز کا ادارہ ہے، کس طرح قانون کا احترام کرتے ہیں، کس طرح ایک شہری کا احترام کرتے ہیں، کس طرح سے وہ قانون اور آئین کے تحت قانون کو نافذ کرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس طاقت نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس پاور نہیں ہے؟ ناظرین، ساری صورتحال سے آپ ناظرین بھی آگاہ ہیں۔ سوشل میڈیا اور میڈیا اگرچہ چھپاتا ہے ان واقعات کو، لیکن سوشل میڈیا سے آپ سب کچھ دیکھ اور سنتے ہیں، تو ایسے میں خاموشی بالکل ہمارے مفاد میں نہیں ہے، ملک کے مفاد میں نہیں ہے، قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ اگر ہم یہی کہہ کے خاموش ہو جائیں کہ یہ قومی ادارہ ہے، تو قوم کون ہے؟ قوم میں اور آپ ہیں۔ جب ہم اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے اور اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے، تو یقین جانیے کہ یہی ادارے جو ہمارے لیے بنے ہیں، جو ہماری عزت کے لیے، جو ہمارے تحفظ کے لیے بنے ہیں، یہی ادارے پھر لٹیرے بن جائیں گے۔ پھر ہمیں دہشت گردوں سے ڈر نہیں رہے گا، پھر ہمیں چوروں سے ڈر نہیں رہے گا، پھر ہم ڈریں گے تو ان لوگوں سے جس طرح آج کل ہم ڈرتے ہیں۔ تو ایک عام شہری ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر پلیٹ فارم پہ اپنی آواز اٹھائیں اور اس ظلم کے خلاف متحد ہو جائیں، اور اس ظلم کو روکنے کے لیے، اس کا سدباب کرنے کے لیے ہم ہر طرح سے اپنی آواز اٹھائیں۔ اگر ہم اخبار میں ہیں، اگر کسی اخباری ادارے میں ہیں، تو وہاں پہ ہم قوم کو شعور دے دیں۔ اگر ہم ٹی وی چینلز پہ ہیں تو ہمیں مصلحت، حکمت اور یہ چیزیں پس پشت ڈال کے قوم کے تحفظ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ آج ایک نوجوان کو اٹھایا، اس سے قبل ہزاروں نوجوان اٹھائے گئے۔ اس دن ناظرین 3-4 دن قبل میں پاکستان کے سینئر وکیل سپریم کورٹ کے طارق اسد ایڈوکیٹ صاحب سے بات کر رہا تھا، اسی حوالے سے انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان میں کیا اتنے واقعات ہوتے ہیں اور یہی ادارہ اتنے مظالم کرتا ہے، اتنے مظالم ڈالتا ہے شہریوں پہ، لیکن شہری ڈر کے مارے نہ تھانے جاتے ہیں اور نہ کسی پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی لوگ عوام کو اور شہریوں کو اور غریبوں کو ڈرا دھمکا کر ان کی آواز کو دبا لیتے ہیں۔ آج اگر ہم اسی مصلحت کا شکار رہیں
تو ناظرین یاد رکھیے کہ ہماری آنے والی نسلیں کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کرے گی، اور آج اگر ہم اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائیں تو یقین جانیے کہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اور آج اگر ہمارے نوجوان، ہماری بچیاں، ہمارے بچوں کے اس طرح ریپ ہوتے ہیں، انہیں اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں قتل کیا جاتا ہے، اور ان سب کے پیچھے انہی غنڈہ گردوں کا ہاتھ ہو اور یہی لوگ ہوں، تو کل نہ ہماری جان محفوظ رہے گی، نہ ہمارا مال محفوظ رہے گا، اور نہ ہمارے بچے محفوظ رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں ہم پھر سے آپ ناظرین کے ساتھ ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔